آج کے سبق کے اندر ایک نفل نماز ہے۔ میں تو آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا جی، کوشش کریں جی، کوشش ہی بندے کے اختیار میں ہے، اس کو اپنی زندگی میں لیں جی، اور کرنا بھی آسان ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اجر مسلم شریف کے اندر روایت آتی ہے، مسلم شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لے، اس بندے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس نماز کا نام ہے تحیۃ الوضو جی۔ آج کے ہمارے سبق میں یہ نماز ہے تحیۃ الوضو جی۔ اصل تو یہ ہے کہ جب وضو کیا جائے نا، کوئی بھی وضو کیا جائے، ضروری نہیں ہے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، کوئی بھی وضو کی ہے، نماز کے لیے وضو کی ہے، ویسے سونے کے لیے وضو کی ہے، اور کسی کام کے لیے وضو کی ہے، غسل کی ہے، کیونکہ غسل کے اندر بھی وضو ہو جاتا ہے، ان تمام صورتوں میں وضو کا پانی خشک ہونے سے پہلے اصل یہ نماز ہوتی ہے، وضو کا پانی خشک ہونے سے پہلے یہ نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ وضو کا پانی صاف کر لیتا ہے، جلدی خشک ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو بھی وہ یہی نماز ہے۔ تو یہ جو تحیۃ الوضو ہے نا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز، اجر ذرا سنیں گے۔ ایک تو میں نے ابھی بتایا جی کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، ذرا مزید سنیں جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت آتی ہے جی، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال عند صلاۃ الفجر، جب حضور معراج پر گئے نا، معراج سے واپسی کے اوپر فجر کی نماز جب پڑھائی جی، فجر کی نماز پڑھ کے حضور علیہ السلام نے بلال کو بلایا، اور بلال سے آپ علیہ السلام نے پوچھا، یا بلال حدثنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام، اسلام قبول کرنے کے بعد کون سا عمل ہے جس کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ ثواب کی امید ہے؟ ایمان قبول کرنے کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جس میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ اس کے اندر ثواب کی امید ہو؟ خیریت یا رسول اللہ، کوئی بات ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بلال ہاں ایک بات ہے، فإنی سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنت، میں جب معراج پہ گیا نا، جنت میں جا رہا تھا، میرے سے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، میں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا یہ آپ کا بلال زمین پہ چل رہا ہے، آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں نے سنی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں بلال تیرے قدموں کی آہٹ کتنی ہوتی ہے؟ یہ مسجد کا بارڈر ہے جی، یہاں بھی کوئی بندہ جا رہا ہو نا، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نہیں سنتا ہے، یہاں تھوڑا سا فاصلہ ہے، اتنی جگہ تک بھی قدموں کے چلنے کی آواز نہیں آتی، لیکن بلال کا درجہ آپ نے محسوس کیا، چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے، چلنے کی آواز جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ بلال کوئی عمل خاص ہے جو آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ رتبہ عطا کی ہے؟ ذرا بلال کا جواب سنیے گا جی۔ حضور ما عملت عملا ارجا عندی انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ من لیل ولا نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی، یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ جس عمل کے اندر نا اجر اور ثواب کی امید ہے وہ یہ ہے کہ رات ہو یا دن ہو، میں نے جب بھی وضو کیا ہے نا، تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نماز ضرور پڑھی ہے، 2 رکعت وضو کے بعد میں پڑھتا ہوں جی، بس یہی سب سے میرا بڑا عمل ہے، کبھی چھوڑی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا بہما، انہی 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا دیا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ ملا کیسے ہے؟ 2 رکعت تحیۃ الوضو جی۔ تو عادت بنے، وقت بھی ہوتا ہے وضو کر کے بندہ مسجد میں آ جائے تو 2 رکعت پہلے نماز پڑھ لے تحیۃ الوضو،
اس کے گھر کے اندر بھی وضو کی ہے، اس میں بھی یہی حکم ہے، اس کے اندر بھی پڑھنی ہے جی۔ آخر کے اندر دو مسئلے بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں جی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ وضو کر کے آئے ہیں مسجد کے اندر، آپ نے دیکھا کہ ٹائم اتنا مختصر ہے، یا تو سنتیں پڑھ سکتا ہوں یا یہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ سکتا ہوں جی، ٹائم کم ہے، اب کیا کریں؟ سبحان اللہ کی رحمت بھی ذرا آپ غور کریں کتنی عظیم ہے۔ ان سنتوں میں آپ نیت کر لیں 2 رکعت تحیۃ الوضو کی، سنتیں بھی ہو جائیں گے، اللہ ان 2 رکعتوں کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اجر تو یہ، ایک ثواب یہ ہو گیا جی، اس کے اوپر توجہ دینی ہے۔ الگ نہیں پڑھ سکتے تو نیت ضرور کریں، بلکہ علماء نے تو اتنا تک بھی لکھا ہے جی کہ اگر آپ آئے ہیں فرض نماز شروع ہے جی، فرض نماز جب پڑھنے لگی اس کے اندر بھی نیت کر لیں جی، اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ مجبوری بن گئی ہے، اللہ کی رحمت ہے جی، وہ دینے پہ ہے، کون روکنے والا ہے جی۔ ایک بات یہ ہمارے حوالے سے ہے، خواتین کو بھی بتائیں جا کے، یہ تحیۃ الوضو کی نماز خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں کہ جب بھی وضو کریں ان کو کہا جائے کہ یہ نماز پڑھیں، یہ نماز ایسی کمال کی ہے۔ دین کی جو برکتیں ہیں وہ تو آپ نے دیکھ ہی لی ہیں، دنیاوی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس طرح کا جو کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کا بھی فائدہ ہوگا دنیاوی طور پر۔ سوال یہ ہے ان کا جی فجر کی نماز ہے، اس کے لیے جب وضو کرتے ہیں، اس فجر کی نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے، فجر کی اذان کے بعد کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو تحیۃ الوضو ہے نا، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے جی، اس کے اندر کرنا یہ ہے کہ جو 2 رکعت فجر کی سنتیں نہیں پڑھنی، ان 2 میں ان کی نیت کریں، اللہ دونوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے اوپر بھی بہت اچھی بات ہے جو انہوں نے پوچھ لی ہے، صرف نیت کی بات ہے، اس میں نیت کریں گے انشاءاللہ اللہ اس کا بھی اجر عطا فرما دے۔ مغرب کی نماز کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، وہ میں نے علماء کا ایک حوالہ دیا ہے جی کہ اگر ایسی صورت ہے کہ فوراً فرض نماز پڑھنی ہے، فرض کے اندر بھی نیت کر لی جائے، اس کے اندر بھی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس حدیث کے تحت یہ بات لکھی ہے جی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر فرائض میں یا سنتوں میں یا باقی نماز میں ان 2 رکعتوں کی بھی نیت کر لی جائے، اللہ دونوں کا اجر عطا فرمائیں گے، تو اس لیے اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے۔